نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس اجتماع میں آپ سب سامعین، مائیں بہنیں اور عزیز سامعین، میں پھر سے آپ لوگ کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ سب لوگوں پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں ہوں۔ انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ روزہ کی شفاعت ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن مومن کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن مومن کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ روزہ، جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کا اجر ہم دیں گے، اور روزہ کا ثواب صرف ہم ہی دے سکتے ہیں، اس کا کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ روزہ انسان اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ اور روزہ سے انسان، آپ لوگ غور کریں گے اس پہ کہ روزہ سے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ نہیں کھانا کھاتا ہے دن بھر، نہیں پانی پیتا ہے، تو اس سے اللہ کی اس نعمت پہ غور کیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے پیاس کتنی بڑی نعمت ہے، جس کو ہم لوگ صبح سے شام تک رکھے رہتے ہیں، اس کے بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے تب ہم افطار کرتے ہیں۔ اس سے اور میرے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جس کو ہم نہیں کھانے سے ہم ایک دن بھوکے رہتے ہیں روزہ کے لیے، تو اس کا اجر ثواب صرف اللہ ہی دیں گے۔ اور اس کا اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ بندہ خالص اللہ کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بھوک پیاس صبح سے شام تک روکے ہوئے رہتا ہے، تو اس میں صرف اس کی سفارش، اور قرآن اور روزہ مومن کے لیے کیا کرے گی؟ سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو کھانے اور دوسرے لذتوں سے روکا، تو یہ رکا رہا۔ روزہ کیا کہے گا؟ سفارش کرے گا قیامت کے دن اللہ سے کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس شخص کو کھانے اور دوسرے لذتوں سے روکے رہا۔ ہوتا ہے نا، جب انسان رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری لذتوں سے ہم لوگ دور ہوتے ہیں، نئی فحش باتیں کرتے ہیں، نئی جھوٹ بولتے، روزہ رکھے ہوئے جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں، نہیں کسی کی بات کرتے، نہ غیبت کرتے، نہ چغلی کرتے، بہت ایسی ساری چیزیں جس سے ہم پرہیز رہتے ہیں۔ تو اس لیے روزہ ہمارے لیے سفارش کریں گے کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس نے تیرے لیے، مطلب اس شخص نے تیرے لیے اس کو کھانے کو اور دوسری لذتوں کو روکے ہوئے رہا۔ پھر کہا، اے میرے رب، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لے۔ اور قرآن کہے گا، اے رب، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا۔ روزہ رکھ کر ہم لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن بھی کیا سفارش کرے گی؟ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا۔ رات میں لوگ، ابھی جو لیلۃ القدر آنے والا ہے، یہ 5 دن، اس میں ہم لوگ جاگیں گے، قرآن کی عبادت کریں، قرآن پڑھتے زیادہ تر، تو رات بھر جاگنا کیا ہے؟ قرآن کے لیے ہم جاگ رہے ہیں، رکے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا جو نزول رمضان ہی میں کی ہے، اور وہ رمضان کی آخری عشرے میں کیا، اور اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مطلب جب نزول قرآن ہوا تو اللہ کے رسول، جب ایک حدیث آتی ہے کہ جب قرآن نازل ہوا اللہ کے نبی پہ، جب معلوم ہوا رمضان، تو یہ جو آخری عشرہ ہے کون سے مطلب اس میں نازل ہوا، اس کے لیے اللہ کے رسول کو ایک خواب دکھا۔ اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول جیسے ہی باہر نکلے بتانے کے لیے، تو یہ بخاری کی حدیث ہے، 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہتے ہیں، وہ سوچے کہ جا رہے ہم بتا دیں کہ آخری عشرہ کون سا ہے، لیلۃ القدر، شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا، وہ سوچے لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے۔ دیکھیں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول سے یہ بات اللہ تعالیٰ اٹھا لیے۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے، غور کریں گے آپ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ کس لیے اس بات کو اللہ کے رسول کے ذہن سے یہ کر دیے، بھلا دیے؟ اس لیے کہ بندہ خود تلاش کرے، خود جاگے، کثرت سے عبادت کر سکے اس آخری عشرے میں۔ اس لیے نہ کہا گیا کہ قرآن سفارش کریں گے قیامت کی روز اللہ سے کہ اس نے اپنے رات کے میں سونے سے روکا رہا، اور یہ اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر تراویح میں قرآن پڑھتا رہا۔ اے رب، اس شخص کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش سے اللہ قبول
کر لے گا۔ رکھ رہا ہے جس کا حکم ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ قرآن بھی اس لیے پڑھے خالص اللہ کی طرف نیت کر کے، اور قرآن رمضان میں قرآن کی تلاوت کی اہمیت دیا گیا ہے۔ صرف تلاوت ہی کافی نہیں ہے ہم لوگ کے لیے، قرآن پر سمجھنا، غور کرنا، اس کے معنی، اس کے تفسیر، ترجمہ، اس سب کو غور کر کے سمجھ کر پڑھنا، یہ اصل ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی کتاب بتایا، بولے ھدی للناس وبینات من الھدی، شہر رمضان الذی، سورہ بقرہ کی یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا، میں نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا، تو اس لیے قرآن ہماری سفارش کریں گے۔ اگلا ٹاپک ہے روزہ خوروں کا انجام، اس کی بھی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا کہ دو شخص میرے پاس آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، دو شخص میرے پاس آئے، وہ میرا شانہ پکڑ ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ کیا بولے، اس کا شانہ پکڑے اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے اور اس پر چڑھنے کو کہا۔ کیا کہا؟ اس پر چڑھنے کو کہا۔ میں نے کہا اس پر چڑھنا میری سکت سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا چڑھو، ہم سہارا دیتے ہیں، چنانچہ میں چڑھ گیا۔ بولے کہ تم اس پہاڑ پہ چڑھو، تو اللہ کے رسول بولے کہ اس پہاڑ پہ چلنا میرے لیے مشکل، ہم نہیں چڑھ پائیں گے، تو وہ کیا بولے کہ ہم سہارا دیتے ہیں، آپ چڑھیں، تو وہ چڑھیں۔ جب پہاڑ کے بیچ میں پہنچے تو شدید قسم کی چیخیں سنی۔ جب پہاڑ پہ چڑھے اور بیچ میں پہنچے تو شدید قسم کی ایک چیخ سنے۔ میں نے پوچھا یہ کیا چیخیں سنائی دے رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، جو ان کو لے جاتے پہاڑ تک، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیخیں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ جہنم والوں کی چیخیں ہیں۔ کیا بتایا؟ یہ جہنم والوں کی چیخیں ہیں۔ جب وہ پہاڑ کے بیچ میں پہنچتے تو ان کو جو چیخ کی آواز آتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیز کی چیخ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جہنم والوں کی چیخیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا، پھر اور آگے گئے تو دیکھا کچھ لوگ الٹے ٹانگ دیے گئے ہیں۔ پھر آگے بڑھے اللہ کے رسول تو دیکھے کچھ لوگ الٹے ٹنگے ہوئے ہیں، ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ کیا دیکھیے کہ وہ الٹے لٹکے اور ان کے جبڑے کو کیا، جو منہ کا جبڑا ہوتا ہے ان کو پھاڑ دیا گیا اور ان سے کیا ہو رہا ہے؟ خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے دنوں میں کھاتے پیتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ کیا بولے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں کھاتے پیتے تھے اور روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو روزہ خور اسی کو کہا گیا جو رمضان میں روزہ فرض کر گیا۔ اب ہمارے صحت ہے، تندرستی، ہم روزہ رکھنے کی قابل ہے تو چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اگر ہم جان بوجھ کے کسی بنا وجہ کے روزہ توڑ رہے ہیں تو اس کا انجام اللہ کیا ہے کہ اس کے جبڑے کو الٹا لٹکا کر بلکہ اس کے جبڑوں کو پھاڑ دیا جائے اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ خون بہتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے رمضان میں روزہ کی اہمیت، قرآن کی اہمیت اور خاص کر دعا کی بھی اہمیت بتایا ہے۔ خاص کر دعا کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ رمضان میں دعا کی سب سے بڑی دعا کی قبولیت جو ہے رمضان میں کثرت سے مغفرت مانگے اللہ سے، کیونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ کس چیز کا مہینہ؟ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو کثرت سے ہم جتنا کوشش ہو سکے ہم مغفرت کریں۔ اللہ کی رسول جب رمضان آتا تو اللہ کی رسول اپنے کمر کو اس طرح کس لیتے کہ خود بھی جاگتے، گھر والوں کو، ابھی جیسے شب قدر آنے والا ہے تو خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے اور گھر والوں کے، اور کثرت سے دعا کرنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہاں تک کا